میں مختصر سی چند باتیں عرض کروں گا اور آپ سب حضرات کو میں اس بات کی کھلی چھٹی دوں گا. اگر میری بات آپ کو غلط لگے تو آپ نے میرا لحاظ نہیں کرنا، کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں. میں انشاءاللہ تعالیٰ الفاظ بھی واپس لے لوں گا، معذرت بھی کر لوں گا. لیکن اگر میری بات صحیح لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ آواز کم ہو گئی ہے. یہ میں الفاظ کیوں دہرا رہا ہوں؟ میرے سروں کے تاج علماء اکرام یہاں جلوہ فروز ہیں، مجھے آج ان کو سبق سنانے کا موقع مل رہا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج ہمارا ایک مزاج ہے محافل میں جانے کا. محافل میں جاتے ہیں، جیسے جاتے ہیں ویسے واپس آ جاتے ہیں. بے نمازی آ رہا ہے، بے نمازی واپس جا رہا ہے. شرابی آ رہا ہے، شرابی واپس جا رہا ہے. زانی آ رہا ہے، زانی واپس جا رہا ہے. بھائی میرا اپنا ایک عقیدہ ہے، آپ 100 محافل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل نہ کرو. اس سے بہتر ہے آپ صرف ایک محفل میں جاؤ، جو سنو اس پر عمل کرو. یہ 100 محفلوں میں جانے سے بہتر ہے. دیکھو یار، میں نے بالکل سادہ سی بات کی ہے، کوئی مشکل بات نہیں کی. میں غلط ہوں، میری اصلاح کر دو، اور میں صحیح کہہ رہا ہوں تو ہم سب اپنی اصلاح کر دو. مجھے ہونی چاہیے کہ نہیں؟ میں نے آج قرآن مجید فرقان حمید کی وہ آیہ مبارکہ پڑھی ہے جو ہر مسلمان نماز کی ہر رکعت میں پڑھتا ہے. سبحان اللہ. نماز کے اندر کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ مجھے سیدھے راستے پر چلا. اب سیدھا راستہ کون سا ہے؟ میں کہتا ہوں میرا سیدھا راستہ ہے، آپ کہتے ہیں میرا سیدھا راستہ ہے، یہ کہتے ہیں میرا سیدھا راستہ ہے. ہم کدھر جائیں؟ رب اللہ نے فرمایا تم پریشان نہ ہو، میں تمہاری پریشانی دور کر دیتا ہوں. میرے نزدیک سیدھا راستہ کون سا ہے؟ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم، جس راستے پر انعام یافتہ بندے چلے وہی سیدھا راستہ ہے. اچھا حضرت صاحب، میں ایک بڑی آسان سی مثال دینے لگا ہوں، اللہ کرے یہ میری بات دل پہ چوٹ کر جائے. انعام یافتہ کے نقشے قدم پر چلنا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھو راستے ہوتے ہیں دو قسم کے، ایک ہوتا ہے پکا راستہ، ایک ہوتا ہے کچا راستہ. پکے راستے پر جب ہم چلتے ہیں تو قدموں کے نشان نہیں بنتے، کچے راستے پر چلیں تو قدموں کے نشان بنتے چلے جاتے ہیں. جو بندہ قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلے گا، جو قدموں کے نشان کسی کے گزرنے سے بنے، ان قدموں کے نشانوں پر قدم رکھ کے چلنا، اس کو کہتے ہیں نقش قدم پر چلنا. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا جب تم کسی کے قدموں پر نشان رکھ کے چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، چلتے جاؤ گے، ایک دن تم بھی وہیں پہنچ جاؤ گے جہاں نقش قدم والا پہنچا ہوا ہے. اچھا ایک کڑوی سی بات، ناراض نہیں ہوں گے؟ نماز کے اندر ہاتھ باندھ کے دعا مانگتا یا اللہ مجھے سیدھے راستہ پر چلا. راستہ ان کا جن پر تیرا انعام ہوا، اور پھر جب سلام پھیر کے باہر نکلا پھر کس راستے پر چلتا ہے؟ کوئی بدماشی لائن میں چل رہا ہے، کوئی پاؤڈر پی رہا ہے، کوئی نشہ کر رہا ہے، کوئی چوریاں کر رہا ہے، کوئی ڈکیتیاں کر رہا ہے، کوئی ملاوٹ کر رہا ہے، کوئی سودی کاروبار چلا رہا ہے، کوئی بے حیائی کے کام کر رہا ہے.
بھائی میں ہاتھ باندھ کر کہوں گا اگر یہ انعام یافتہ بزرگوں کا یہی راستہ ہے تو پھر ضرور چلو. اگر یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ نہیں ہے تو خدا را آج یہاں سے اٹھ کے جاؤ, اپنے رخ مدینہ شریف کی طرف کر کے جاؤ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی حکایت سناتا ہوں. بزرگوں کا ایک طریقہ ہے جب کوئی مشکل مسئلہ سمجھانا ہو تو مثال یا حکایت بیان کرتے ہیں. مثال یا حکایت سمجھ میں آ جائے تو مشکل مسئلہ آسان ہو جاتا ہے. فرماتے ایک جنگل میں جہاں بہت سارے جانور رہتے تھے, 3 جانوروں کے درمیان دوستی ہو گئی. شیر, گیدڑ اور لومڑی. کون سے تھی؟ پھر بولے کون سے؟ یار توجہ سے سننا, ہو سکتا ہے آج کسی کے دل پر چوٹ لگے, رخ مدینہ شریف کی طرف ہو جائے. 3 جانوروں میں دوستی ہو گئی, شیر, گیدڑ اور لومڑی. تو آپس میں معاہدہ یہ طے پایا ہم تینوں مل کر شکار کریں گے, پھر آپس میں ڈسٹریبیوٹ کر لیں گے, تقسیم کر لیں گے. تینوں نے مل کر 3 جانور پکڑ لیے, ایک گائے, ایک ہرن اور ایک خرگوش. کون کون سے تھی؟ 3 جانوروں میں دوستی. وہ کون کون سے تھے؟ شیر, گیدڑ اور لومڑی. 3 ہی جانور پکڑے, گائے, ہرن اور خرگوش. شیر نے گیدڑ کو بلایا, ہم نے معاہدہ کیا تھا نا تینوں مل کر شکار کریں گے, پھر آپس میں ڈیوائیڈ بھی کریں گے, تو بتلا کیسے تقسیم کیے جائے. کہنے کا بادشاہ سلامت, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے, یہ تو تقسیم قدرت کی طرف سے ہی ہوئی ہے. کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی حصہ بقدر جسہ. سمجھتے اس کا مطلب؟ جس بندے کا جتنا بڑا پیٹ ہے اس کو اتنا بڑا حصہ مل جائے. کہنے لگا جی آپ بڑے ہیں, گائے آپ لے لیں, میں چھوٹا ہوں, ہرن مجھے مل جائے. لومڑی سب سے چھوٹی ہے تو اس کو خرگوش مل جائے. شیر کو یہ فیصلہ سن کے بڑا غصہ آیا, اس نے ایک تھپڑ مارا, لو یہ گیدڑ کی تو ٹانگ ٹوٹ گئی. وہ ایک ادھر بیٹھ کے رونے لگ پڑا. کہنے لگا بڑا آیا فیصلہ کرنے والا, لذیذ ہرن اپنے لیے رکھتا ہے اور بوڑھی گائے مجھے دیتا ہے. میں دیکھتا ہوں تیرا بھی فیصلہ. خیر وہ بیٹھا ایک طرف رونے لگ پڑا. تھوڑی دیر کے بعد شیر نے لومڑی کو بلایا. کس کو بلایا؟ لومڑی کو. کہنے لگا تو بتلا کیسے تقسیم کیا جائے. کہنے لگی بادشاہ سلامت, یہ کوئی پوچھنے والی بات ہے, یہ تقسیم تو قدرت کی طرف سے ہوئی ہے. کہنے لگا کیا مطلب ہے تیرا؟ کہنے لگا جی خرگوش آپ صبح ناشتے میں استعمال کریں گے, گائے آپ دوپہر میں کھائیں گے, شام کو ہلکی پھلکی غذا ہونی چاہیے تو ہرن آپ رات میں کھائیں گے. کہنے لگا اگر تینوں چیزیں میں کھا گیا تو تم کیا کھاؤ گی؟ کہنے لگی جو آپ کا بچا کچا ہوگا وہ ہم کھا لیں گے. شیر جب بھی شکار کھاتا ہے تو سارا نہیں کھاتا, کھا کے تھوڑا چھوڑ جاتا ہے. شیر اس کی ذہانت پہ بڑا حیران ہوا, اس نے اتنی عقل مندی والا فیصلہ کیسے کر دیا. شیر نے اسے پوچھ لیا. کہنے لگا لومڑی تجھے اتنی عقل کیسے آئی, اتنی مت کیسے آئی؟ لومڑی کہنے لگے جی گیدڑ کا انجام دیکھ کے مجھے خود ہی عقل آ گئی. گیدڑ کا انجام دیکھ کر مجھے خود ہی عقل آ گئی. یار بظاہر تو یہ ایک ہنسنے والی حکایت تھی, خدا کی قسم جب غور کیا جائے اس پہ جتنا رویا جائے وہ کم ہے, جتنا رویا جائے وہ کم ہے. فرماتے ہیں ایک جانور دوسرے جانور کو دیکھ کر اس کو عقل آ جاتی ہے. اے بندے تیرے سامنے پاؤڈر پینے والے کا انجام کیا ہے, تیرے سامنے ماں باپ کے نافرمان کا انجام کیا ہے,
تیرے سامنے سود کھانے والے کا انجام کیا ہے؟ تیرے سامنے زنا کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ تیرے سامنے جوا کھیلنے والے کا انجام کیا ہے؟ تیرے سامنے چوریاں ڈکیتیاں کرنے والے کا انجام کیا ہے؟ تیرے سامنے بدمعاشوں کا انجام کیا ہے؟ کہ ان کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہوتی ہیں، کوئی ان کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا تیرے سامنے بدکاری کرنے والے کا انجام موجود ہے، اور تیرے سامنے اللہ والوں کا انجام بھی موجود ہے۔ اگر ان کو دیکھ کر تجھے عقل نہیں آ رہی تو پھر تو جانور سونی کیا گزرا ہے؟ قرآن کہتا ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ چھپائے ہیں بلکہ چھپائے سے بھی بدتر ہیں۔ چھپائے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر ان کو عقل آ جاتی ہے، تیرے سامنے سب کچھ موجود ہے اور پھر تجھے عقل نہیں آتی۔ میرا تعلق لاہور سے ہے اور لاہور والوں کو سمجھانا میرے لیے بڑا آسان ہے۔ میں کہتا ہوں بھائی لاہور کی سرزمین پر بڑے بڑے بادشاہ مر گئے، بڑے بڑے دادا گیر، بڑے بڑے بدماش، بڑے بڑے فلم ایکٹر مر گئے، بڑے بڑے بطاخور مر گئے، بڑے بڑے ماں باپ کے نافرمان مر گئے۔ آج ان کی قبروں کے نشان مٹ گئے، بلکہ ہمارے لاہور کے اندر راوی دریا کراس کرو، جہانگیر کا مقبرہ ہے۔ یار کتنی جگہ وہاں گہری ہوئی ہے اور کتنے قیمتی پتھر وہاں لگے گئے، لیکن آپ کو وہاں لوگ کرکٹ کھیلنے والے نظر آئیں گے، کوئی قرآن پڑھنے والا نظر نور جہاں کی 12 دری ہے، وہاں کتے پھرتے نظر آتے ہیں، کوئی قرآن پڑھتا نظر نہیں آتا۔ ایک مرتبہ میرا شادرے میں بیان تھا، بیان کرنے میں باہر نکلا تو میں غلطی سے اس سڑک پر چلا گیا جو سیدھی جہانگیر کے مقبرے کے دروازے کے سامنے جاتی۔ یقین جانو رات کے وقت خوف ہے، وہاں ایسا ڈر ہے، میں نے جلدی سے گاڑی کا اسٹیئرنگ گھمایا، دوسری طرف نکلا، اور جب راوی دریا کراس کیا تو سامنے داتا حضور کا مزار شریف نظر آیا۔ یار داتا حضور چلے جاؤ، صبح چلے جاؤ، شام چلے جاؤ، قرآن پڑھتے نظر آ رہے ہیں، اور ہم ساری زندگی روٹی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، روٹی ہاتھ نہیں آ رہی۔ وہاں جب چلے جاؤ آوازیں لگتی ہے کوئی ہے داتا تو لنگر کھانے والا ہے، کھانے والے تھک جاتے ہیں، لنگر ختم نہیں۔ یار اب بھی سمجھ نہیں آ رہی، پھر بھی تو بدمعاشی کر رہا ہے، پھر بھی تو سود کھا رہا ہے، پھر بھی تو حرام کھا رہا ہے۔ آپ کے یہاں کھڑی شریف والے بزرگوں کا دربار شریف ہے، یار کیسا دربار ہے، جاؤ تو ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، سکون آ جاتا ہے۔ سکون کیوں آتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ بھی بتلا دو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں ایک باغ بن جاتی ہے یا پھر دوزخ کے گڑھوں میں ایک گڑھا بن جاتی ہے۔ اعمال اچھے کر کے جائے گا وہی قبر جنت کے باغوں میں باغ بن جائے گی۔ تو یہ اولیاء کاملین ان کی قبریں جنت کے باغات ہیں، اور وہاں جا کر سکون آتا ہے، ٹھنڈ پڑتی ہے، دعائیں مانگے قبول ہوتی ہیں۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، نہ نماز پڑھتا ہے، نہ روزہ رکھتا ہے، نہ بے حیائی سے بچتا ہے، نہ سودی کاروبار سے بچتا ہے، نہ زنا سے باز آ رہا ہے، نہ پاؤڈر پینے سے باز آ رہا ہے، نہ نشہ کرنے سے باز آ رہا ہے، نہ ماں باپ کا فرما بردار ہے، نہ خونی رشتوں کی پرواہ کرتا ہے، ایسا بندہ جب قبر میں جاتا ہے
تو قبر کہتی ہے آنے والے تیرا آنا مبارک نہ ہو، تیرے آنے سے پہلے میں مٹی کا ڈھیر تھی، تیرے آنے کی وجہ سے میرے اندر دوزخ کی طرف سے کھڑکی کھولی گئی ہے، تو نے مجھے آ کے ستایا، اب میں تجھے چین سے نہیں رہنے دوں گی۔ فرماتا ہے قبر ایسے کھلتی ہے اور پھر جب آپس میں آ کے ملتی ہے تو بندے کی پسلیاں ٹوٹ پھوٹ کے ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ حضرت صاحب میں ایک اشارہ کرنے لگا ہوں، مسجد میں بیٹھے ہو غلط بیانی بالکل نہیں کرنی، بالکل صاف بات کرنی ہے۔ حضرت صاحب ایک بندہ تندرست ہے، کیا میں نے کہا؟ رات کو لیٹتا ہے، کفٹ بدلتا ہے، صبح ہو جاتی ہے، رات کے گزرنے کا پتہ مجھے بولو، لیکن اللہ نہ کرے اگر اسی کے داڑھ میں درد ہو جائے، کان میں درد ہو جائے، گردے میں درد ہو جائے، پھر رات کیسے گزرتی ہے؟ گھڑی کی طرف دیکھ رہا ہے، ایک ایک سیکنڈ کئی کئی سالوں کا لگتا ہے۔ خدا میرے سب کے سامنے ہاتھ بندھے ہیں، تھوڑی دیر سوچ لو، اللہ نہ کرے کہ دنیا میں تھوڑی سی تکلیف آ جائے، دنیا کی رات گزارنا مشکل ہو جائے، اللہ نہ کرے اگر قبر میں عذاب آ گیا تو قبر کی رات کیسے گزرے گی؟ اور آج ہمیں خوشخبریاں سنائی جاتی ہیں، ایسی ایسی نعتیں کہ تو سارے جنت سے چلے جاؤ گے۔ جنت کو ہم نے مذاق بنا دیا، اور خدا کی قسم مجھے اس قدر دکھ ہوتا ہے، آج محافل میں آنے والے یہ سمجھ بیٹھے ہیں سال میں ایک مرتبہ ملاش کرا لو بس تاڑی جنت پکی ہے، نہ نماز پڑھنے دی لوڑ ہے، نہ روزہ رکھنے دی لوڑ ہے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہو گئے، ہمارے مدارس کھنڈرات بن گئی۔ کیا سرکار کا میلاد ہمیں یہ سکھا رہا ہے کہ شرابہ بھی پیو، زنا بھی کرو، بدکاریاں بھی کرو، چوریاں بھی کرو، ڈکیتیاں بھی کرو، سودی کاروبار بھی کرو، تو بس میرا میلاد منا لو تو تاڑی جنت پکی ہے؟ بھائی میں آپ سے ایک سوال کروں گا، وہ شعر پڑھتے ہیں نا کہ دوزخ میں تو کیا میرا سایہ نہ جائے گا کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا، میں غلام مصطفیٰ ہوں میری عظمتیں نہ پوچھو، مجھے دیکھ کے جہنم کو بھی آئے گا پسینہ۔ بندہ کہنا یار میں نے دیکھ کے دوزخ میں پسینہ آئے گا تو میں نے کی لوڑ ہے بستر چھاڑ کے مسیحے جاؤں۔ میں نے کہا بھائی دیکھو میرا جہاں تک عقیدہ ہے، میرے نزدیک سرکار کی امت میں سب سے بڑے عاشق ہیں تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ کیا آپ نے نماز پڑھنی چھوڑ دی تھی؟ آپ تو وہ ہستی ہیں جن کو سرکار نے کئی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارتیں عطا کی۔ حضرت عثمان غنی جنہوں نے کئی مرتبہ سرکار سے جنت خریدی، اور حسنین کریمین کو تو سرکار نے جنتی نوجوانوں کا اونچی بولو یار، ان کی سرداری میں کوئی شک شبہ ہے؟ کیا انہوں نے نمازیں چھوڑ دی تھی؟ یار ان کے پاس تو سرٹیفکیٹ ہے اور پھر وہ نماز نہیں چھوڑے، تیرے پاس پڑھنے کیا ہے، تو کیوں نہیں نماز پڑھ رہا؟ کیا بات کیا بات۔ میں بیٹھا سوچ رہا تھا یار ہم علی کے نعرے بڑے مارتے ہیں، میں علی کے نعروں کا مخالف نہیں ہوں، کوئی میری بات سے غلط مطلب نہ لے۔ آپ نے دیکھا ہوگا نعرہ حیدری پہ، نعرہ تکبیر پہ آواز ہولی ہوتی ہے، نعرہ رسالت پہ ہولی، نعرہ حیدری پہ آواز اونچی ہوتی ہے۔ میں اس کا بھی مخالف نہیں ہوں، اونچی نیچی آواز کیوں کرتے، میں اس کا بھی مخالف نہیں ہوں، لیکن مجھے دکھ کیا ہے، جس علی کے نام پر تم آواز اونچی کرتا اس کے نقش قدم پر کیوں نہیں چل رہا یار؟ میں پھر اپنی بات دہرانے لگا ہوں، میری بات غلط ہے میری جھولی میں ڈالو۔ یار علی تو وہ ہے جس کی ابتدا بھی مسجد ہے انتہا بھی مسجد ہے، تو مسیحے کے بعد تو علی والا کیسے ہو گیا؟ علی کی ایک نماز قضا ہوئی تھی،
کون سی نماز تھی؟ نہیں سارے نہیں بولو گے، میں آگے نہیں چلوں، اور تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ اس سے پتہ چلا کہ علی سنی تھے، وہ ظہرین پڑھنے والے نہیں تھے۔ اگر ظہرین پڑھی ہوتی تو اثر قضا نہ ہوتی۔ اچھا کسی کو ظہرین کا بھی پتہ نہیں، ظہرین اور مغربین کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو علی والے کہتے ہیں نا، وہ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں، مغرب اور عشاء پڑھتے ہیں ملا کر۔ وہ ظہرین اور مغربین، ان کے ہاں 3 اذانیں ہوتی ہیں، 5 اذانیں نہیں ہوتی۔ بات سمجھ آئیے؟ اگر علی نے ظہرین پڑھی ہوتی، ظہر عصر ملا کے پڑھی ہوتی تو عصر قضا اونچی بول دو یار، کوئی ایسی بات میں نہیں کر رہا جو آپ کے اوپر سے گزر رہی ہے۔ اس سے پتہ چلا علی ظہر کے وقت ظہر پڑھتے تھے، عصر کے وقت عصر پڑھتے تھے۔ اس سے پتہ چلا علی ہمارے ہیں، ہم علی والے ہیں۔ اچھا آپ کی ایک نماز قضا ہوئی، حضرت صاحب تسی دسنا نوٹا واسطے ہوئی سی کہ ووٹا واسطے ہوئی سی؟ کدے واسطے ہوئی سی؟ سرکار کی نیند پر ہوئی تھی، پھر بھی آنکھوں سے کیا نکلے؟ کبھی ہماری بھی آنکھوں سے نماز قضا ہونے پر آنسو نکلے؟ تو علی والا کیسے بن گیا یار؟ خدا نہ تھوڑا سا سوچو یار۔ آپ نے ایک نام سنا ہوگا محمود اور ایاز۔ محمود غزنوی بہت بڑا عاشق رسول تھا۔ اس نے ایک مرتبہ ایاز کے بیٹے کو نام لے کے نہیں بلایا، اشارے سے بلایا، اوئے اوئے ادھر آ، ادھر آ۔ ایاز تڑپ گیا کہ یار بادشاہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے، آ گیا بادشاہ سارا ہم سے غلطی کیا ہوگی؟ کہنے لگا تمہیں کیسے پتا چلا میں نے؟ کہنے لگا جی آپ پہلے میرے بیٹے کو نام لے کے بلاتے تھے، آج آپ نے نام لے کے نہیں اشارے سے بلایا ہے۔ فرمانے لگے تیرے بیٹے کے نام کے اندر محمد آتا ہے تو آج میرا وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے نام لے کے نہیں بلایا۔ یعنی یہ مقدس ہستیاں ہیں جن کا نام بے وضو لینا بے ادبی ہے، اور تو بھنگ پی کے چرس پی کے علی کا نعرہ مارا۔ بھئی میں غلط ہوں میری جھولی میں ڈالو۔ ارے علی تو وہ ہے جو ارشاد فرما رہا ہے اگر ایک دریا بہ رہا ہو، اس میں شراب کا ایک قطرہ گر جائے، پھر دریا خشک ہو جائے اور وہاں گھاس اگے، علی اپنی بکریوں کو وہ گھاس کھلانا بھی پسند ہے۔ کہ تو مغربی کے جناب علی کا نعرے مار رہے ہیں۔ اور خدا کی قسم مجھے سنیوں پر بڑا دکھ ہوتا ہے، ان کی محفلوں کو جا کے خود یہ گرم کرتے ہیں۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہے، لشکر کے امیر بنے ہوئے ہیں اور گھمسان کی لڑائی ہو رہی ہے۔ پہلے وقتوں کی لڑائی آپ کے ذہن میں ہوگی، سامنے آمنے سامنے فوجیں آپس میں ٹکراتی تھیں۔ لڑائی ہو رہی ہے تو اتنے میں ظہر کا وقت ہو گیا۔ آپ نے فرمایا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لیں۔ وہ کہنے لگے جی ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا، پسپا ہوتا ہے تو پھر تسلی سے نماز پڑھیں گے۔ آپ خاموش ہوئے، تھوڑی دیر فرمایا بھائی اذان کہو نماز پڑھ لیں۔ پھر انہوں نے یہی جواب دیا ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا۔ آپ پھر خاموش ہو گئے، پھر تیسری مرتبہ بھائی اذان کہو نماز پڑھ لیں۔ پھر وہ کہنے لگے جی حضرت صاحب ابھی حملہ پسپا نہیں ہوا۔ تو علی کے چہرے پر جلال آ گیا، فرمایا نماز کے لیے تو ہم جہاد کریں، نماز ہی نہ پڑھی تو ہمارا جہاد کس کام کا ہے؟ اب دیکھو صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہدایت کے ستارے ہیں، جن کے بارے میں قرآن 11واں پارہ ہے 2 رکوع،
والذین تبعہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا جو ان کے نقش قدم پر بھی چلے گا رب تعالیٰ ان کو بھی جنت عطا فرما دے گا۔ اچھا ان کو یہ مقام ملا کیسے؟ مقام ملا کیسے؟ دیکھو یار، جس طرح میں نہ بیان کر رہا ہوں، آپ حضرات بیٹھے سن رہے ہو، ایک بندہ اور آتا ہے اور صفے چیرتا ہوا آگے آنا چاہتا ہے، تو میں سوچتا ہوں یار یہ ساری محفل ڈسٹرب ہو جائے گی، میں اشارہ کروں گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بس تھوڑا سا یار توجہ سے سننا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جلوہ افروز ہیں اور صحابہ کرام علیہ رضوان کو کچھ ارشاد فرمانے اور صحابہ کرام اپنے دامن نور سے بھر رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ ساتھیوں کے ہمراہ وہ بھی مسجد میں داخل ہوئے۔ کہاں داخل ہوئے؟ شفیق بھائی کہاں داخل ہوئے؟ مسجد میں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا، یعنی صرف اشارہ فرمایا، حکم نہیں فرمایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جو صحابی جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا، جو صحابی جہاں تھا وہیں بیٹھ گیا۔ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو۔ جب محفل برخاست ہوئی تو صحابہ کرام کی چیخیں نکل گئی، افضل البشر بعد از انبیاء بالتحقیق ہماری جوتیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ صدیق یہ تم نے کیا کر دیا؟ یار ایک قدم آگے بڑھا کے اندر بیٹھ جاتے، جوتیوں میں کیوں بیٹھ گئے؟ اب صدیق کا جواب سنو، فرمایا جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ہوا تو میں تمہاری جوتیوں میں ہی تھا، اگر میں اپنی مرضی سے ایک قدم آگے بڑھا لیتا، اندر بیٹھ جاتا اور وہاں مجھے موت آ جاتی تو میں نے قیامت کے روز سرکار کے نافرمانوں میں اٹھایا جانا تھا۔ ارے وہ اشارہ پا کے عمل کرتے تھے اور آج سرکار کا حکم ہوتا ہے فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہوگی، اسی کہتے ہیں آنکھ ہی نے کھول دی۔ اچھا مجھے اس بات پر بڑا دکھ ہوتا ہے، آج تقریباً سارے چیخ رہے ہیں اور بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی، بڑی مہنگائی ہوگی۔ یار کبھی مہنگائی کا علاج نہیں کیا ہے؟ آپ کہیں گے جی مہنگائی کا علاج کیا ہے؟ بھائی علاج میرے آقا نے فرمایا فجر کی نماز پڑھا کر تیری روزی میں برکت ہو جائے گی، اور اگر تیری کمائی میں برکت آ جائے اللہ تعالیٰ قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے، اور برکت نکل جائے تو سمندر قطرہ بن جاتا ہے۔ ارے جب برکت ملنے کا موقع تھا تو سو رہا تھا، تجھے برکت کیسے مل جائے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ سارا علاقہ مسجد میں آ جائے، مسجد میں جگہ تھوڑی بڑھ جائے، لیکن وہی چند بندے ہی۔ صحیح کہہ رہا ہوں بھائی؟ دیکھو جو برکت حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اچھا اس سے بڑا بھی ظلم سنو کیا ہو رہا ہے۔ سرکار فرمائے فجر کی نماز پڑھا کر کہنا آنکھ ہی نہیں کھل دی تو ڈاکٹر کہنا سویرے اٹھ کے ایکسرسائز کرے اگر وہ گراؤنڈ میں پہنچا ہوا ہے۔ یار ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے، نبی کے کہے سے آنکھ نہیں تیری کھل رہی۔ میں تو سرکار کا غلام ہوں۔ میں نے کہا یار غلام کی تعریف کیا ہے؟ جو آقا فرمائے اس پر عمل نہ کرے یہ غلام کی تعریف ہے نا؟ کچھ مجھے بھی یاد پلے ڈال، کیوں بابا جی یہی غلام کی تعریف ہے؟ سرکار فرمائے داڑھی رکھو، کہتا جی بیوی کہے گی تو رکھنا میں، ماں کہے گی تو رکھنے میں، یہ غلام کی تعریف ہے نا؟ پھر تو کس کا غلام ہے؟ بیوی کا غلام ہے یا سرکار کا غلام ہے؟ تھوڑا سا یار غور کرو یار۔ میں سمجھتا ہوں خدا کی قسم اگر آج ہمیں اپنی غلطی کا پتہ چل جائے، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مرنے سے پہلے پتہ نہ، اور مرنے کے بعد قبر میں جا کر پتہ چلا تو پھر کچھ فائدہ نہیں ہے۔ ہم نعرے لگا رہے میں غلام مصطفیٰ ہوں۔ بھائی غلام کی تعریف مجھے بھی بتلا دو، غلام کس کو کہتے ہیں؟
میں نے تو جو تعریف سنی علماء کرام کو سنا دیتا ہوں. غلام وہ ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی مرضی اپنی کوئی رائے نہیں ہے, وہ آقا کی طرف دیکھتا رہتا ہے, جیسا حکم ہوگا ویسا ہی کرنا ہے. جو کھلائیں گے کھا لیں گے, جس سے منع کریں گے باز آ جائیں گے. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب. فرمایا جو میرا محبوب تمہیں دے دے وہ لے لو, جس سے منع کرے اسے باز آ جاؤ. اگر ایسا نہیں کرو گے تو ڈرو, اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. سورہ حشر ہے, پہلا ہی اس کا رکوع ہے. سرکار کے کہے سے آنکھ نہیں کھل رہی, ڈاکٹر کے کہے سے آنکھ کھل رہی ہے. آپ کے یہ میر پور کا تو مجھے پتہ نہیں, ہمارے لاہور کے اندر چناح گارڈن ہے. چناح گارڈن ہے, یہ میں آن دی ریکارڈ بات کر رہا ہوں. فجر میں چلے جاؤ مسجد ویران, چناح گارڈن چلے جاؤ, وہاں گاڑی پارک کرنے کی جگہ, اتنا رش لگا ہوا, عورتیں مرد سورج نکلے سے پہلے پہنچے ہوئے ہیں. کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی ادھر جا رہا ہے, کوئی الٹا ہو رہا ہے, کوئی سیدھا ہو رہا ہے. ایک کو میں نے پڑھا, میں کہا صوفی جی تسی الٹے کیوں ہو رہے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب ڈاکٹر نے آکھیا بھی. کس نے آکھیا ہے؟ میں ڈاکٹر صاحب بول رہا ہوں. کہ ڈاکٹر صاحب تو چنگے بھلے بندے نے الٹا کیوں کر دیجیے؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب آپ مسجد بناتے ہو, پانی کی ٹینکی اوپر رکھتے ہو نیچے رکھتے ہو؟ میں نے کہا جی اوپر رکھتے ہیں. کہنا کیوں؟ میں نے کہا پانی اوپر سے نیچے لانا آسان ہے, نیچے سے اوپر لے جانا مشکل ہے. کہنے لگا بس پھر بات سمجھ لو, یہ دل خون کی ٹینکی ہے. کون سی ہے جی؟ اس کے لیے خون نیچے پہنچانا آسان ہے, اوپر دماغ تک پہنچانا مشکل ہے. جب ہم بندے کو الٹا کرتے ہیں دماغ نیچے ہو جاتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے, تو بلڈ سرکولیشن دماغ ہوتی ہے, بندہ فریش ہو جاتا ہے, اس لیے ہم الٹا کرتے ہیں. میں نے کہا اچھا 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 اس لیے الٹا کرتے ہیں. ہاں اس لیے الٹا کرتے ہیں. پھر کہتا ہے حافظ جی کہ سچی گل بھی دس دیا. میں نے کہا ضرور دس. کہتا ہے انسان کے دماغ کو جتنی بلڈ سرکولیشن سجدے کی حالت میں صحیح ہوتی ہے, الٹا لٹکنے سے بھی صحیح نہیں ہوتی. جب بندہ سجدے میں جاتا ہے دماغ نیچے ہوتا ہے, دل اوپر ہوتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر کی بات ماننے والے تو ایک مرتبہ دماغ تازہ کرے گا, آ میرے نبی کا غلام بن جا, روزانہ 5 مرتبہ تیرا دماغ تازہ ہوتا رہے گا. حضرت صاحب میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو بیماریوں سے محفوظ رکھے. تھوڑا سا اونچی آواز سے آمین کیا کہ جو بیمار ہو چکے اللہ تعالیٰ ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے. میں سمجھانے کے لیے ایک بات کہنے لگا ہوں. ایک بندہ بیمار ہو جاتا ہے, کیا ہو جاتا ہے؟ بیمار. ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے, ڈاکٹر چیک اپ کر کے کہتا ہے صوفی صاحب آپ چھوٹا گو چھوڑ دو, تسی حضرت جی بڑا گو چھاڑ دیو, تسی حضرت جی نمک چھاڑ دیو, تسی مٹھا چھاڑ دیو. یار مسجد میں بیٹھے غلط بیانی نہ کرنا. چھوڑ دیتے کہ نہیں چھوڑ دیتے؟ اونچی بولو یار. اچھا آپ میں سے کوئی بتلائے گا چھوٹا گوشت حلال ہے کہ حرام ہے؟ اونچی بولو یار, ڈرتے کیوں نہیں؟ حلال ہے کہ حرام؟ بڑا گوشت, مٹھا, نمک. یار ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑ رہا. زبان سے کہتا ہے میں سرکار پر جان نچھاور کر دوں. بھئی سرکار کے کہے سے تو حرام سے تو باز نہیں آ رہا. ڈاکٹر کے کہے سے حلال چھوڑ دیتا ہے, نبی کے کہے سے حرام نہیں چھوڑا. حضرت صاحب میرا ایک دوست تھا, وہ مٹھائی بڑی کھاتا تھا. مٹھائی کا ڈبہ رکھو, تھوڑی دیر کے بعد فنش. ایک مرتبہ اس نے مٹھائی کھانا چھوڑ دی. میں کہا یار انہیں کھانا ہے؟ کہنے لگا حافظ صاحب ڈاکٹر نے منع کر دیا ہے. کس نے منع کر دیا؟ میں کہا چھوڑ ڈاکٹر کو, کھایا کر تم. کہتا نہیں حافظ جی ڈاکٹر میرا خیر خواہ ہے. ڈاکٹر میرا نہیں, اونچی بولو یار, ڈاکٹر میرا. میں نے کہا ڈاکٹر کو تو خیر خواہ سمجھتا ہے,
اس کی خیر خواہی اتنی دیر ہے جتنی دیر جیب میں فیس ڈالو گے. فیس کے لیے پیسے نہیں اندر جانے دیتا ہے. اور خیر خواہی اتنی دیر تک ہے جتنی دیر ساتھ ساتھ. مر گئے تو خیر خواہی. میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے، آج اگر ہم زندہ ہیں تو سرکار کے صدقے سے ہی زندہ ہیں. اور میری بات یہ کان کھول کے سن لو، دلوں پہ نقش کر لو. انسان جتنی بھی ہیرا پھیری کرتا ہے، چوریاں کرتا ہے، ڈکیتیاں کرتا ہے، فراڈ کرتا ہے، ملاوٹ کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، پاؤڈر بیچتا ہے، بہنوں کی جائیدادوں پر قبضہ. ابا جی فوت ہو جائیں، رشتہ دار اکٹھے ہو جاتے ہیں. بھائی کہتا ہے بہن سے، بہن حصہ چاہیے کہ بھائی چاہیے؟ اگر بہن نے کہہ دیا جی حصہ تو رشتہ داری ختم. حضرت جی تاڑی وہ بہن نہیں لگ گئی، اور چھٹو آفا جی بہن کا دی جن نے حصہ لے لیا. میں نے کہا بھائی اس نے ایک حصہ لیا، تو نے رشتہ داری سے نکال دیا، تجھے تو دو ملے، تجھے تو بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے. شرم نہیں آتی؟ جس کو رب حصے دا، تو کون ہے حصہ چھیننے والا؟ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے. ارے بظاہر تو چرغا کھا رہا ہے، گوشت بروز کھا رہا ہے، حقیقت میں تو آگ کھا رہا ہے. یہی آگ دنیا میں جلائے گی راتوں کو نیند، یہی قبر میں جلائے گی، یہی میدان معاشر میں، یہی جہنم میں جلائے گی. تو بھائی بندہ جتنی ہیرا پھیری کرتا ہے اولاد کے لیے کرتا ہے. کس کے لیے کرتا ہے جی؟ اور دوستوں کو راضی کرنے کے لیے شراب پیتا ہے، جوا کھیلتا ہے، اور کہتے ہیں آسا اپنا شراب یوم مات کا بنا، اسی تیرے نال مران گے، اسی تیرا ساتھ نہیں چھٹاں گے. کیوں حضرت صاحب جدو مار جانے ہیں پھر نال مار دینے، پھر کہنے لے چلو کنے بو نہ آ جاوے. میاں محمد رحمت اللہ کیا لکھتے ہیں، کتنے نہیں تیرے کار والے جنہاں بھی سائٹ پاپ کماندہ، جنہیں کہنے سی مرانگے نال تیرے اجنبی بازیاں ہاریاں. ارے جتنے تیرے خیر خواہ ہیں جن کو راضی کرنے کے لیے تو رب تعالیٰ کو ناراض کرتا رہا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتا رہا، ارے یہ سارے کے سارے تجھے قبر میں منو مٹی کے نیچے دفن کر کے واپس آ جائیں گے. کوئی قبر میں ساتھ نہیں جائے گا. اور میرا نبی ایسا خیر خواہ ہے قبر میں بھی تشریف لے آئیں گے. اور میدان معاشر میں جب ماں اکلوتے کو چھوڑ کر بھاگ رہی ہوگی، سرکار وہاں بھی کرم نوازی فرمائیں. اب میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کروں گا، ایسے خیر خواہ نبی کو خوش کرنا چاہیے کہ ناراض کرنا چاہیے؟ نہیں سب کی نہیں آواز آ رہی، تھوڑا سا اور اونچی آواز سے بولو. اگر خوش کرنے کا نسخہ میں بتلا دوں عمل کر لو گے؟ آواز کم ہو گئی. لو جی نسخہ سنو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. نماز میری آنکھوں کی. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میرے امتی جب میں تجھے نماز پڑھتے دیکھتا ہوں میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. اب بات بھی میں سچی کر رہا ہوں. حضرت صاحب آپ رات کے پچھلے پہر اٹھو، آپ کا بیٹا چائے نماز بچھا کے نماز پڑھ رہا ہو، آپ کی آنکھیں کتنی ٹھنڈی ہوں گی؟ یار اگر آپ کی ٹھنڈی ہوں گی تو میرے آقا کی کتنی ٹھنڈی ہوتی ہوں گی. اگر میرے اس حدیث سے آپ حضرات متفق ہو تو تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کی آنکھیں تھوڑا سا اور اونچی، سرکار کی آنکھیں. اور جب ہم نماز نہیں پڑھتے، روزہ نہیں رکھتے، شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، بے حیائی کے کام کرتے ہیں، پاؤڈر پیتے ہیں، ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، بدماشی کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، وعدہ خلافی کرتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، گندی گندی پوسٹیں دیکھتے ہیں، گندی گندی فلمیں دیکھتے ہیں، کیا سرکار کی آنکھیں پھر بھی ٹھنڈی ہوتی ہیں؟ اونچی بولو.
तो मेरे फिर हाथ बंदे देखो खुदा के लिए, जिस नबी का मिलाद मनाते हो आंखें भी उन्हीं की ठंडी किया करो। ये ना हो मिलाद तो सरकार का मना रहा है और आंखें ठंडी शैतान की कर रहा है। चलिए हज़रत साहब, आपसे मैं अब ये मेरे आखिरी चंद एक मिनट है, मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा। मकान है आपका अपना, इसको लगा हुआ है ताला, बगैर चाबी के घर में दाखिल हो जाओगे? सबकी आवाज नहीं आ रही है। आपको मैं इसलिए पूछता हूं कि अगर आप जवाब देते तो मेरे दिल को ठंड पड़ती है कि मेरी बात आपको समझ आ रही है, और अगर आप नहीं बोलते मैं समझता शायद मेरी बात आपको समझ नहीं आ रही। भाई बगैर चाबी के अपने घर में दाखिल हो जाओगे? अगर बगैर चाबी के तो अपने घर में नहीं जा सकता, बगैर चाबी के जन्नत में कैसे चले जाओगे? आप कहेंगे जी जन्नत की चाबी क्या है? तो मैं कहूंगा भाई मुझसे ना पूछो, जिस नबी का मिलाद मनाते उन्हीं से पूछ लो जन्नत की चाबी क्या है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्नह, नमाज जन्नत की चाबी है। नमाज जन्नत की चाबी है। हज़रत जी चलो तुसी दसो बगैर चाबी दे जन्नत दा ताला खोल लोगे? तुसी दसो चाबी दा बंदोबस्त मरन तो बाद करना कि पहले करना? तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब एडमिट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है, बगैर चाबी के मैं जन्नत का ताला नहीं खोल सकता, और चाबी का बंदोबस्त में मरने से पहले हो सकता, मरने के बाद नहीं। तो जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अलस सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ। कोई पूछे सूफी जी किधर चले गए? बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा हूं। क्या लेने जा रहा हूं जी? अगर नाराज ना हो तो थोड़ी जी कड़वी गल कह दिया, नाराज नहीं होगे? हाथ बांध के क्या लगावा? अगर जन्नत की चाबी का बंदोबस्त ना किया तो फिर कहाँ जाना पड़ेगा? क्या दोज़ख की आग बर्दाश्त कर लोगे? अगर नहीं कर सकते तो भाई दोज़ख से बचने के लिए जन्नत का बंदोबस्त करना पड़ेगा। चलो सूफी साहब तुसी दसो, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? चले वजह भी मैं बतला दूं। असल में ताले के अंदर होते हैं लीवर, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे तो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा। ऐसा ही है ना साहब? तो आओ मेरे आका के मिलाद मनाने वालों, आज मैं आपको ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। कितने लीवर हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम उच्ची बोल दो यार, तीसरे का, चौथे का, पांचवे का। जो एक नमाज पढ़ता है एक दांता डाला है, ताला खुल जाएगा जी एक दांते ना? 2 से, 3 से, हज़रत जी 4 से तो खुल जाएगा ना? कब खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितनी नमाजें पढ़नी है? सबकी नहीं आवाज आ रही। अच्छा ये सबकी आवाज पता क्यों नहीं आ रही? हाफिज साहब 5 पढ़ेंगे कैसे? चलो नुस्खा भी मैं बतला देता हूँ, मेरे नुस्खे पर अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। क्यों जी लोड है नुस्खे की? तो जी नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी? अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, आवाज कम होगी। अगर ये वजूद, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ ना पानी पिलाओ। हज़रत जी गल भी मैं सच्ची कर रहा हूं, जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? रोटी सामने रखी, अपने मुंह में नहीं जाके पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सारे हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करेंगे। 11
سارے نمازی بن جائیں میرے آقا کتنا خوشی ہو جائے. یہ ہے میرے آقا کا میلاد. یہ نہیں آئے دو چار ناتا سنیا ہاتھ ہلائے لنگر کھادا تے مچھا نتا دیں دے آؤ گئے. بھائی میلاد میں آئے ہو اپنے رخ مدینہ شریف بات کر کے جاؤ. اب صبح کی دوز بھی سنو میں کہ نسخہ مکمل سنا دیئے. صبح کی خوراک کہتے ہیں ناشتے سے پہلے کے ناشتے کے بعد. تو بھائی یہ ناشتے سے پہلے والی ہے. اتنی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جتنی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو. پہلے نماز پھر ناشتہ. کیا میں نے کہا جی؟ ایک بندہ کہنا صبح اٹھن لگے دیر ہو جائے میں نے کہا نہ پڑھن نہ لو بہتر ہے پڑھ لو. صبح اٹھ کے مواند ہوتے ہو نا تو وضو کر لو 2 سنت 2 فرض پڑھ لو. فجر کی پڑھ لو گے باقی پڑھنی آسان. فجر دی راجہ شیطان کرنا اچھا انہوں کل تو پڑھیں گے نہ کل آوے تے نہ نماز پڑھ پاوے. لہذا تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو اتنی دیر تک ناشتہ. ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کھانچے پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پھیل جائے. شیطان سادہ دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے نا. تو سن کے مندے پیجے. چلو جب شیطان کو دشمن سمجھنا ہو تو اونچی آواز میں بولے باقی ہم نے سب گلا کوئی نہیں. انہی دیر تک ناشتہ جتنی دیر تک نمازیں اور اتنی دیر تک کوئی اخبار رسالہ موبائل کے میسیج نہیں پڑھنے جتنی دیر قرآن پاک کی تلاوت نہیں کرنے. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا. ارے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. درس قرآن اگر ہم نے نہ بلایا ہوتا یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا. یار میں ہاتھ نہیں کھڑے کراتا صرف اپنے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو کتنے کتنے ہفتے گزر کے میں نے قرآن کھول کے پڑھا ہے. قرآن پاک پر گرد غبار پڑی اور ٹی وی وی سی آر پہ مکھی نہیں میں تیرے گھر میں برکت کیسی ہو جائے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ اپنے گھر کو ویران مت کرو. ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں. رات کی دوز یہ کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازیں پوری نہ کر لو. چلو آخر میں کیسی پیاری بات سنا دوں آپ کو ساری زندگی مزہ ہی آتا رہے. کہا جی میری تے قسمت ہی پھٹ گئی تھی قسمت ہی الٹ گئی. میں کہا یار تین کی میں پتہ چلے کہنے لگا جی میں جس کاروبار میں ہاتھ ڈالتا نقصان ہی ہوتا ہے جس کا بھلا کرنا بڑا ہی ہو جائے جس اچھے کام میں ہاتھ ڈالنا وہ بھی غلط ہی ہو جائے میرا تو قسمت ہی الٹ گئی ہے. میں نے کہا بھائی الٹی قسمت کو سیدھا کرنے کا نسخہ بھی بتلا دوں. لوڑ ہے کہ نہیں ہے؟ میں نے کہا بھائی ایک مہر ہوتی ہے نا سٹیپ اس کو پکڑ کے اپنے سامنے کرو. مہر پہ الفاظ الٹے لکھے ہیں. مہر پہ الفاظ میں نے کہا جب یہی مہر ایسے جھک جاتی ہے تو الٹے الفاظ. میں نے کہا بھائی تیری قسمت الٹ گئی ہے اپنی پیشانی رب کی بارگاہ میں جھکا دے تیری الٹی قسمت سیدھی ہو جائے گی. یہ ایک سجدہ جسے تو گرا سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. خود بھی نمازی بنو اپنی اولاد کو بھی نمازی بناؤ. میں یہ بات دعوے سے یہ کہتا ہوں آج جس کی اولاد نیک ہے ماں باپ کے لیے دنیا ہی جنت ہے اور جس کی اولاد نافرمان ہے ماں باپ کے لیے دنیا ہی دوزخ ہے. ارے بچے کو نمازی تو بنا دے پھر نماز کا کمال دیکھنا اس کو برائیوں سے کیسے بچاتی ہے. آپ کہیں گے بچے نمازی کیسے بنے تو میں نے اس کے لیے بھی کتاب لکھی ہے نمازی بننے کا نسخہ. اس میں 5 نسخہ جاتا ہے جو بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے. اور اس میں نماز پڑھنے کے فائدے نماز نہ پڑھنے کی سزائیں جماعت سے نماز پڑھنے کے فائدے جماعت ترک کرنے کی وعیدیں اور زندگی میں جو قضا نمازی ہوگی اس کو ادا کرنے کا بڑا آسان طریقہ. اور ایک بات کرتے ہوئے خدا کی قسم مجھے شرم آتی ہے میں نے دیکھا سفید داڑیاں ہیں پوتے پڑ پوتے والے غسل کا طریقہ نہیں آتا وضو کا طریقہ. میری اسلامی بہنیں نیل پالش لگی ہوئی ہے غسل ہو رہا ہے. میں نے پھر اس کتاب میں غسل کا طریقہ وضو کا طریقہ تیمم کا طریقہ بلکہ میت کو کیسے اس کو کفن کیسے پہنایا جائے بڑی زبردست کتاب ہے. اور ایک یہ کتاب میں نے لکھی ہے دوست اور دشمن کی پہچان. آج ہم دوست کس کو سمجھتے ہیں جڑا پکے سگر پہ آوے جڑا شراب پہ آوے پاؤڈر پہ آوے جڑا تاش کھڑاوے جڑا سانو گندیاں گندیاں پوسٹر بھیجے اس کہتے اے میرا جگری یار ہے. دشمن کس کو سمجھتا ہے جڑا نمازی دعوت اے نے نماز دا کہنا ہے رستہ ہی بدل دو. ویسے ہی کہنا ہے غلط کہنا ہے. تو میں پھر ان دونوں کو لے کے چلا ہوں. آخر میں بتا رہا ہے دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. ارے دوست وہی ہے جو تیری آخرت کو بہتر کرنے والا ہے
اور جو تیری دنیا کو بھی برباد کر رہا ہے آخرت کو بھی برباد کر رہا ہے وہ تیرا دوست نہیں، وہ تو سانپ ہے، بلکہ سانپ سے بھی بڑھ کر آگے ہے۔ سانپ تو ڈنگ مارے گا تیری دنیا خراب کرے گا، یہ ڈنگ مارے گا تیری دنیا اور آخرت دونوں برباد کر دے گا۔ اس لیے خدا را اچھوں کے ساتھ یاری لگاؤ۔ اور پھر اس کتاب کے اندر میں نے یہ پاؤڈر پینے والے آج کل نوجوان نشے کی طرف بہت بڑھتے جا رہے ہیں۔ مجھے کئی کالجز کے اندر مجھے دعوت دیتے ہیں، میں کہتا ہوں موضوع کیا رکھیں؟ کہنا جی نشے دائی رکھو۔ نوجوان نسل ساری نشے وال بہت زیادہ لگتی پئی ہے۔ آج ماں باپ اپنے اولاد کو پڑھانے کے لیے گھر کی جائیداد بیچ کے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں بیچیں اور وہاں سے پاؤڈر ہی واپس آ رہے ہیں۔ تو میں نے یہ دونوں کتابیں جن حضرات کو چاہیے باہر لڑکا کھڑا ہوگا کوشش کرنا یار یہ کتابیں لے کے جانا۔ اتنی میں آپ کو میرا مطلب ہے یقین دہانی کرا دوں، اتنی یقین دہانی کرا دوں، جس طرح میں نے سادہ زبان میں بیان کیا، کتاب بھی سادہ زبان میں لکھی ہے، جو اردو پڑھ سکتا ہے میری کتاب سمجھ لے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل میلاد کو منظور و مقبول فرمائے اور اس میلاد کو ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بنا دے۔ میلاد اصل میں انقلاب ہے، میلاد میں آؤ تو میرے آقا کے میلاد کو بدنام نہ کرو، یہاں آؤ اپنا رخ مدینے کی شریف کی طرف کر کے جاؤ۔ پہلے گالی نکالتا تھا اب چھوڑ دے، سودی کاروبار چھوڑ دے، نمازوں میں سستی چھوڑ دے۔ لوگ کہیں یار تو ہویا کیا جانا؟ بولو میں سرکار کے میلاد سے ہو کر آیا ہوں، یہ ہے میرے آقا کے میلاد کا حق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ ہدایت پہ لا فتح بابے نبوت بے حد درود، فتح بابے نبوت بے حد درود، فتح بابے نبوت بے حد درود، فتح دور رسالت پہلا اور مجھ سے خدمت کے قدسی گاہیں ہاں رضا مصطفیٰ جان رحمت پیدا یا الہی واسطہ ذکر رسول آل رسول اصحاب رسول و یہ سلام آج